अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट होलिक के टॉक शॉट सेगमेंट की ईद स्पेशल एपिसोड में आज हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर इमरान खान आए हैं, पेस बॉलर जो कि अब मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी पीएसएल में खेलते हैं। तो सबसे पहले तो इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आजकल आपका बिजी रूटीन होती होगी, रमज़ान भी है, साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम। जी जी इमरान भाई, सबसे पहले मैं जो सवाल करूंगा वो पीएसएल के हवाले से ही होगा। जैसे आप जानते हैं पीएसएल वापस भी आ रहा है, तो मुल्तान के आप चांसेस क्या समझते हैं? कुछ चेंजेस भी किए हैं आप लोगों ने टीम में, तो आप कितने होपफुल हैं कि आप लोग प्लेऑफ्स के लिए जाएंगे? जी इंशाल्लाह, जिस तरह हमारा 2-3 मैच हम इस तरह हारे कि बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हारनी चाहिए थी, लेकिन बस क्रिकेट है, हो जाता है। लेकिन अभी जिस तरह हमने 2-3 और नए लड़की लिए, तो मेरे ख्याल में टीम और बैलेंस हो गया। और जिस तरह हमारे प्लेयर पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल वो भी फॉर्म में आ गए, तो इंशाल्लाह हमें अगर स्टार्ट में जो हमारे मैच है 1-2, अगर उसमें हम 1-2 मैच जीत जाए तो इंशाल्लाह हम दोबारा टॉप 4 में आ सकते हैं। जी ऐसे ही है इमरान भाई। इसी हवाले से मैं आपसे एक सवाल जो पूछूंगा वो ये होगा कि रिसेंटली हमने देखा आपने अपनी डेथ बॉलिंग में बहुत काम किया है, आपकी यॉर्कर जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आपने नेशनल टी20 में भी मैंने देखा था आपने केपीके के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग की थी एंड ओवर्स में। और अभी जो आपने मुल्तान के लिए भी खेला था, तो आप क्या बहुत कोई वर्क कर रहे हैं अपनी डेथ बॉलिंग में, या बस ये ऐसा स्किल है जो साथ साथ आ रहा है? नहीं, इसके स्केल तो है, एक्सपीरियंस आपको पता है, ओल्ड एज गोल्ड। लेकिन जो नेट में मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने जो अभी रिसेंटली टी20 में बॉलिंग की है, स्पेशल मैं 5-6 मैच बाहर था, लेकिन उस 5-6 मैच में मैंने जिस तरह नेट में और मेन विकेट साइड पे जो मैंने यॉर्कर पे और स्लो वन पे काम किया था। और फिर मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि पीएसएल से पहले डोमेस्टिक वनडे मैचेस थे, तो उसमें मैंने 7-8 मैच के लिए हम फाइनल भी जीत चुके थे। तो वहाँ जो मैंने वाइट बॉल पे जो यॉर्कर और स्लो वन किया था कराची में, तो वही मेरे काम आया पीएसएल में। जी ऐसे ही। और जैसे कि मुल्तान में आप जो है मतलब जितने भी पेस बॉलर्स हैं उस पर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी आपका ही है, तो आपका मेरे ख्याल में रोल जो है ना मुल्तान की टीम में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मुझे तो एक मैच मिला अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बहुत अच्छी जी परफॉर्मेंस। और इंशाल्लाह जैसे ही आगे मैच मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी टीम टॉप 4 में लेके आऊंगा और अच्छी से अच्छी परफॉर्म करूंगा, क्योंकि एज ए सीनियर मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि मैं जब टी20 में भी खेलता था, तो आप डेथ ओवर की बात करते हैं, लेकिन जो बॉलिंग मुश्किल होता है वो सर्कल में होता है जब, और मैं खासकर जो पहले 2-3 ओवर करता हूँ वो बहुत मुश्किल होता है। जो आपके अपोजिशन की जो बैट्समैन होते हैं, ओपनर या वन डाउन, वो उनके स्ट्राइक रेट चेक करते हैं, फिर पिचेस देखते हैं, बाउंड्रीज। तो मुझे जो सबसे बेस्ट जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो पहले 3 ओवर पे कर रहा हूँ कि मैं सर्कल की 3 ओवर निकालूं, तो मेरी टीम के लिए फायदा होगा। मुझे तो डेथ ओवर में फायदा होगा, लेकिन मैं अपनी टीम के लिए सोच रहा हूँ। और वो ये कि मैं न्यू बॉल का बॉलर हूँ टी20 में स्पेशली, तो मैं अपनी 3 ओवर में जो मैं कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे जो ईद की बात पीएसएल इंशाल्लाह और भी इम्प्रूवमेंट होगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर। इसी हवाले से जैसे आपने खुद भी कहा कि मुल्तान के कुछ प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं, तो मैं आपसे मोहम्मद रिजवान के बारे में खसूसी पूछूंगा कि टैलेंट तो आप देख रहे हैं केपीके से बहुत ज़्यादा आ रहा है, मोहम्मद वसीम भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स आ रहे हैं, मोहम्मद मूसा, ये सारे मतलब बहुत अच्छे यंगस्टर्स आ रहे हैं। लेकिन रिजवान ने ऐसा क्या हार्डवर्क किया ऑफ सीजन में? क्योंकि आप देखें रिजवान एज अ प्लेयर टोटली चेंज हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं? आप रिजवान के साथ खेले हुए बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। उसने जिस तरह इम्प्रूवमेंट किया है और वो जिस तरह ऊपर लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका सारा जो चीज़ है उस अल्लाह पे बिलीफ है और उसका हार्ड वर्क है। उसने सुबह नमाज के बाद जाना ग्राउंड और अपने लिए ग्राउंड लेना और बॉलर इकट्ठे करना और 11-12 बजे तक गर्मियों में प्रैक्टिस करना, फिर वापस आना, फिर शाम को जिम जाना। एज ए प्रोफेशनल आप उसको देख लें तो वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, और वो उसने करके दिखाया भी ऊपर के लेवल पे। और उसमें जो गलतियां आती है, जो जो जिस शॉट पे या जो उसकी टेक्निक्स थे वो पे उस पे वो आउट होते थे इंटरनेशनल साथ से, उसने नहीं चाहा कि जो वर्क किया है। मेरे ख्याल में उसका एक चीज है, क्योंकि मेरे साथ तो पड़ोसी भी है, पिशावर में भी रहते हैं, इकट्ठे भी रहते हैं, तो उसका एक काम है कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया और वो अल्लाह पे बहुत बिलीव रखता है, अल्लाह को बहुत नजदीक है, और वो एक ग्रेट इंसान है, इसलिए वो अल्लाह उसको दे रहे हैं।
جی بالکل, ہماری بھی ایسی دعا ہے کیونکہ رضوان ہمیں بھی بہت پسند ہے. تو اگلا سوال جو میرا ہوگا وہ آپ سے آپ کے ٹیسٹ کریئر کے بارے میں ہوگا. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیسٹ وکٹ کون سی ہے. مجھے تو آپ کی جو آپ نے مائیکل کلارک کو بولڈ کیا تھا, پاکستان آسٹریلیا کا میچ تھا, ان سوئنگر آپ نے کرایا تھا, بہت اچھی بال تھی. تو آپ کی اپنی کون سی فیوریٹ ٹیسٹ وکٹ ہے؟ آبویسلی وہی ہے جو میں نے آؤٹ کیا ہے. میرے خیال میں میرے جتنے بھی وکٹ میں ون آف دا بیسٹ بال جو ہے وہ ہے پھر جو نیوزی لینڈ میں ولیمسن کو آؤٹ کیا میں نے, اور دبئی کے پچز میں اسی سال جو میں نے بین اسٹوک کو آؤٹ کیا. لیکن جو ون آف دا بیسٹ بال ہے وہ وہی ہے جو مائیکل کلارک کو آؤٹ کیا. اور جیسے کہ آپ نے اپنے زیادہ تر ٹیسٹ میچز بھی انہی کنڈیشنز میں کھیلے ہیں, مطلب یو اے ای کی کنڈیشنز جیسے آپ جانتے ہیں اتنی اچھی نہیں ہوتی پیس بالنگ کے لیے. تو کتنا ڈفرینس ہوتا ہے ایک یو اے ای کی کنڈیشن سے آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ جا کے بالنگ کرنے میں؟ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ جس طرح آپ کو سوئنگ سیم مل رہے اور میں ہوں سوئنگ سیم کا بالر, تو ہر بندہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے سیمنگ کنڈیشن میں جس طرح لائک انگلینڈ ہے وہاں ڈیوک بال ہے, موسم بھی ہے, وکٹی بھی ٹھیک ہے. نیوزی لینڈ تو دبئی میں نے جتنے بھی میچز کیے, لیکن میرے میں ایک کم تھا کہ جو ریورس سوئنگ میں کرتا تھا تو اس پہ میرے بالنگ کوچ اور ہیڈ کوچ وہ میرے سے بہت سیٹسفائیڈ تھے دبئی میں. تو میرا یہ تھا کہ اوپر سے نئے بال پہ ایک دو مل جاتی تھی, پھر یہ اینڈ میں ریورس سوئنگ پہ. تو زیادہ میچ میں نے دبئی میں کیا, زیادہ آؤٹ بھی میرے دبئی میں ہے. لیکن obviously جو آپ کو کنڈیشن مل جاتے ہیں بندہ ادھر ہی خوش ہوتا ہے. لیکن انگلینڈ میں آئی تھنک میں نہیں کھیلا ہوں تو میں اس کو بہت مس کر رہا ہوں. جی کیونکہ انگلینڈ جیسے ہم نے دیکھا, محمد عباس کو بھی ہم نے دیکھا, انگلینڈ کی کنڈیشنز آپ کے جیسے جو نئے بال سے بالنگ کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی رہتی ہیں. تو اسی حوالے سے میرا اگلا سوال تو یہ ہوگا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے مصباح الحق اور یونس خان جیسے لیجنڈس کے ساتھ کافی کھیلا ہے. مصباح کے انڈر بھی آپ کھیلے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ نے کیا کچھ سیکھا اور آپ اس کو کیسے اپنی کرکٹنگ لائف میں مطلب امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ ہمارے دونوں لیجنڈ ہے, سینئر ہے, اور مصباح بھائی کی کپتانی میں بھی, کوچنگ میں بھی, اور ابھی یونس بھائی کے ساتھ جو بیٹنگ کوچ ہے میرے اوپر بیٹنگ کرانا اور ٹیکنیکس دیا ابھی. تو میرے خیال میں دونوں ایک ایکسپیرینس کوچز ہے, اور میرے خیال میں اگر وہ جس طرح پاکستان کے لیے انہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے سرو کیا, اگر کوچز میں بھی ان کو ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم 2-3 سال بعد آپ دیکھ لیں گے کہ, کیونکہ آپ جب ڈومیسٹک کرکٹ کو فالو کرتے ہیں, اور یونس بھائی اور مصباح بھائی نے ریسنٹلی ابھی چھوڑ دیا کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ کو فالو کرتے ہیں, تو میرے خیال میں جو ینگسٹر ان کی نظر میں ہے اور جو پلیئر آ رہے ہیں ان کو اور زیادہ میرے خیال میں ان کو بہتری ہوگا. کیونکہ جب آپ کے ساتھ یونس خان اور مصباح الحق کام کرتے ہیں اسپیشلی بیٹسمین کے ساتھ, تو آپ کی انشاءاللہ رینکنگ بھی اور آپ کو پلیئر بھی اچھی ملے گی. جی انشاءاللہ. یہ ایک ذرا الگ سا سوال ہے, لیکن عمران بھائی ایسا کوئی کرکٹر ہے, کوئی ایسا بیٹسمین ہے جو ریٹائر ہو چکا ہو آبویسلی, لیکن آپ کی خواہش ہو کہ آپ نے اس کو بال کیا ہو کبھی؟ ایسے تو بہت بیٹسمین ہیں, لیکن سچن تندولکر مجھے میں اس کو بالنگ کرتا تھا اور انٹرنیشنل لیول کی, ابھی وہ ریٹائر ہو گیا, لیکن سچن تندولکر مجھے بہت فیورٹ لگتا ہے. جی اگلا سوال عمران بھائی میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پی ایس ایل میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے, ڈومیسٹک میں بھی آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, فٹنس بھی ماشاءاللہ سے آپ کی امپروو ہو رہی ہے. تو آپ کے کم بیک کی ہمیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ آپ کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں؟ ابھی تو جس طرح میں چل رہا ہوں, ابھی میرا جو فٹنس ہے, اگر آپ میں اپنا روٹین بتاؤں گا تو آپ 5-10 منٹ اور بھی لگ جائے گی آپ کی, لیکن الحمدللہ ابھی ٹائم ہے میرے میں انشاءاللہ. جس طرح میں کر رہا ہوں اپنے فٹنس اور جو بالنگ کر رہا ہوں ڈیلی 7-8 آور, اور ابھی پی ایس ایل آ رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کتنا امپرومنٹ ہوا ہے. تو میرا کام ہے صرف پرفارمنس کرنا, فٹنس رکھنا, یہ 2 چیزیں ہیں. انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوگا اور میں پرفارم کروں گا تو آٹومیٹکلی میں ٹیم میں ہوں انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ ایسے ہی ہے, انشاءاللہ ہم بھی آپ کو دیکھنا چاہیں گے ٹیم میں. تو آخری 1-2 سوالوں میں سے میرا ایک سوال عمران بھائی آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کے انڈر آپ نے بہت زیادہ کے پی کے بالرز کو دیکھا بھی ہے, بہت جو ٹیلنٹڈ ہیں, تو آپ کی نظر میں کون کچھ ایسے بالرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے بہت لمبا کھیل سکتے ہیں؟ obviously ابھی شاہین جو کھیل رہے ہیں, اس کے بعد ارشد اقبال ہے ماشاءاللہ بہت زبردست کر رہے ہیں, محمد عمران جو پشاور زلمی سے آپ نے پک کیا ہے, اور ابھی جو ریسنٹلی آل راؤنڈر ابھی سلیکٹ کیا وسیم, مجھے محمد نام وسیم. محمد وسیم,
تو میرے خیال میں KPK سے ہو ایک پتھر اٹھاؤ تو بادر ہی بادر ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے KPK بھی اور جو ہماری خاص کر سوات اور دیر کی سائڈ ہیں وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں تو سارے پاس بازار آپ کو وہاں سے نکلے ہیں, لیکن وہاں فیسیلیٹیز نہیں ہیں. اور جو KPK سے جا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا, لیکن آپ جب سوات اور دیر جائیں وہاں پاس بازار دیکھیں تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ KPK میں کتنے پاس بازار. جی عمران بھائی, میرا آپ سے آخری سوال تو خیر نہیں, لیکن آپ سے آخری بات یہ ہوگی کہ اگر آپ جو بھی ینگسٹرز یہ شو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں. میسج میرا یہی ہے کہ جو آپ کھیلتے ہیں ملک کے لیے تو اپنے دل سے کھیلو, سچے لگن سے کھیلو, اور آپ اپنا ایک گول سیٹ کرو کہ میں نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, اس کے لیے میں نے کتنا ہارڈ ورک کرنا ہے. آپ نے ایک آئیڈیل رکھ دو کہ آپ مثال کی بابر اعظم میرا آئیڈیل ہے, یا محمد عامر ہے, یا شاہین افریدی ہے. آپ اس کی ویڈیو دیکھو, آپ اس کو فالو کرو, اور جو آپ کر رہے ہیں محنت تو صحیح طریقے سے کرو. کہ آپ جب گراؤنڈ جاتے ہیں تو آپ 110% دو اور اپنی محنت پہ یقین رکھو. جب آپ محنت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو آگے اللہ دے گا. اگر آپ اپنے محنت پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, مثال کہ آپ گراؤنڈ گئے اور آپ نے محنت کی لیکن سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ہارڈ ورک دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہارڈ ورک ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کو کچھ نکال دیا, ایک ہوتا ہے آپ گراؤنڈ گئے اور صرف ٹائم پاس کیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ینگسٹر کے لیے ابھی میں جب ادھر اکیڈمی یا گراؤنڈ جاتا ہوں تو میں ان کے لیے یہی میسج دیتا ہوں کہ بھائی آپ جب گراؤنڈ آتے ہیں 2 گھنٹے لے آتے ہیں, 3 گھنٹوں کے لیے آتے ہیں, لیکن اپنا جو 110% ہے آپ دو, پھر اللہ پہ چھوڑو. اللہ وہ محنت کا صلہ آپ کو دے گا اور وہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. عمران بھائی تھینک یو ویری مچ. دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے اپنا ٹائم نکالا, ہم بہت آپ کو تھینک فل ہیں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا. اللہ حافظ اور بیسٹ آف لک آپ کو, اور عید مبارک. تھینک یو تھینک موسٹ یو عمران بھائی. اللہ